حضور کی پیدائش ہلکی سی میں تھوڑا سا مختصر سا بیان کرتا ہوں. نبی پاک تشریف لے کر کے آئے ہیں. حضور کی پیدائش کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. اب ذرا غور کرو، سیدہ شفا ہے انس یہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، یہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی لیڈی ڈاکٹر ہوں. نصیب تو دیکھو، زور سے بولو سبحان اللہ. فرماتی ہے میں دایا ہوں، دائی ہوں. اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہی سسٹم ہے. جب بچہ پیدا ہوگا پہلے گندگی باہر آئے گی، اس کے بعد بچہ باہر آئے گا. پہلے بدبو باہر آئے گی، تعفن باہر آئے گی، اس کے بعد پھر بچہ باہر آتا ہے. اس کے بعد بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے، ناک میں منہ میں اس کے غلاظت لگی ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے. پھر بچے کی ناف کاٹی جاتی ہے، پھر کپڑے اس کو نہلا کے پھر کپڑے پہنا کے ماں کی گود میں دیا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں آپ، دنیا کا یہی سسٹم ہے. مگر ذرا غور کریں، سیدہ شفا کہتی ہیں جب وہ پیغمبر اسلام کے میں گھر پہ گئی، آمنہ کے لال جب تشریف لانے والے تھے تو بدبو کی تو بات چھوڑو، ایسی خوشبو میں نے سونگی کہ میری ناک نے اس سے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہ سونگی نہ اس کے بعد سونگی. فرماتی جیسے ہی نبی پاک تشریف لے کر کے آئے، میں نے دیکھا ان کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، ایسا چمکدار چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ اکبر. فرماتی ہیں ان کے چہرے پر کوئی غلاظت نہیں تھی، بلکہ آنکھوں سے نور نکلتا تھا. سرکار کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. سیدہ شفا فرماتی ہیں ان کی ناف کٹی ہوئی تھی. میں نے اپنے جن ہاتھوں میں لیا، کئی ہفتوں تک میرے ان ہاتھوں کی خوشبو نہیں گئی. میں نے سیدہ آمنہ کی گود میں دے دیا. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، میں نے بچے تو بہت دیکھے مگر تیرے لال کی طرح عظیم بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. سیدہ آمنہ رونے لگی. میں نے پوچھا روتی کیوں ہو؟ جس کا بچہ اتنا عظیم ہو وہ روتا ہوا اچھا نہیں لگتا. فرماتی اس وجہ سے رو رہی ہوں، کاش میرے شوہر عبداللہ ہوتے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. سیدہ آمنہ فرماتی پھر میں نے اپنے لال پہ نظر ڈالی تو سوچا کہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگاؤں، تو میں نے دیکھا قدرتی سرمگین اس کی آنکھیں ہیں. میں نے دیکھا کہ چلو اپنے بچے کے بال سوار دوں، تو اس کے بال تو سبرے ہوئے تھے. میں سوچنے لگی یا اللہ اس کی آنکھوں میں سرما ہے، بال بھی سبرے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ عاطف غیب سے آواز آئی، آمنہ میرا محبوب سورنے کے لیے نہیں، دنیا کو سوارنے کے لیے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. قصر باقی نہ رکھی سبحان اللہ. بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہیرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. سبحان اللہ. حق ہے صاحب. اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارک باد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بے باپ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آگئے. کون آگے بولو؟ حضور آئے. سبحان اللہ. اب مکے میں کتنے لوگ تھے جو خوشی مناتے جب حضور پیدا ہوئے تھا کوئی؟ میں کوئی احتیاطی جملہ بول رہا ہوں، ان اشخاص کے جن کے بارے میں حدیث میں آیا ان کے علاوہ کوئی تھا اس زمین میں کہ وہ خوشی مناتا؟ مگر جب حضور مکے سے مدینے گئے تو خوشی منائی گئی کہ نہیں؟ بولو منائے گئے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ حضور میرے گھر، حضور میرے یہاں، حضور میرے یہاں، حضور میرے یہاں، میرے سرکار میرے گھر، سرکار میرے گھر، سرکار میرے گھر. توجہ چاہتا ہوں سید صاحب، سرکار میرے گھر، سرکار میرے گھر، سرکار میرے گھر، سرکار سب آپس میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر، ہمارے گھر، ہمارے گھر. عشق نہیں بدلا، عاشق بدلے ہیں. پہلے صحابہ کہتے تھے ہمارے گھر، آج سنی کہہ رہے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان جلدی اللہ. بولو، جلدی بولو. دیکھو اس وقت میں ذرا دل لگا کے بولو. یہ کیمرہ مین آپ بھی مسلمان ہو بھائی، آپ بھی بولو.
اگر کوئی کیمرہ چلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ سبحان اللہ نہیں بولے. اللہ اکبر. ہاں اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. ہاں کچھ لوگ کیمرہ مین آ کے بیچ میں بیٹھیں گے, سبحان اللہ نہیں بولیں گے, نہیں بولنا ہے. اپنا کیمرہ عمرہ آپ عرش پہ لگاؤ تاکہ اوپر سے شوٹنگ کرو. ہمارے یہاں نہیں, آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان حضور آ گئے سبحان اللہ. آپ ذرا غور کرو سید صاحب, حضور نے فرمایا میری اونٹنی اللہ کی مرضی سے بیٹھے. سبحان اللہ. اب بتاؤ جس کی اونٹنی اللہ کی مرضی سے بیٹھی ہو اس کے ابو بکر عمر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. جلدی بولو. سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. دیکھو میں رنگ میں آ رہا ہوں, آپ ذرا رنگ میں آ جاؤ, زور سے بولو. حضور آ گئے, سرکار دو عالم آ گئے. سرکار نے فرمایا میری اونٹنی. اب پورے مدینے میں 1-2 منزل عمارت ہے, اس کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی جہاں گنبد خضرا ہے. اس کے بالکل سامنے باب البقیع کے بالکل قریب وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. یہ 2 منزلہ تھا, وہاں جا کے بیٹھی. اسی کی بحث میں اسی حدیث پر علامہ بدر الدین عینی یہ جب لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ اونٹنی حضور کی بیٹھی نہیں ہے, اس کی آنکھیں 1000 سال پہلے کا منظر دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے 1000 سال پہلے کا بولو, سنیو خوش ہو جاؤ. کتنے 1000 سال پہلے کا کہ ادھر سے قافلہ نکل رہا ہے اور وہ طبہ حمیری ہے, یمن کا بادشاہ ہے, اور اس کے ساتھ 400 علماء ہیں جو ولی بھی ہیں, وہ صوفیہ بھی ہیں, وہ اولیاء بھی ہیں. انہوں نے کہا طبہ ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. اس احد پہاڑ کو دیکھ کر کے, اس نخلستان کو دیکھ کر کے, ان پیڑوں کو دیکھ کر کے, پیڑوں کی رونقوں کو دیکھ کر کے ہمیں یہ احساس ہو گیا ہماری ساری نشانیاں یہاں پوری ہو گئی کہ آخری نبی یہی تشریف لے کر کے آئیں گے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے حبیب ہے. جب حضور کی شان بیان کرنے لگے وہ 400 علماء, ارے آمنہ کا لال پیدا نہیں ہوا ہے, 1000 سال پہلے 400 علماء مدینے میں کھڑے ہو کے شان بیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلدی بولو. سبحان اللہ. سبحان دل لگا کے بولو. اب سنو, وہ طبہ کہہ رہے ہیں, اچھا طبہ نے جب حضور کی باتیں سنی, میرے نبی کی باتیں ہیں ہی ایسی, حضور کا ذکر ہے ہی ایسا, اس کا دل میں بڑا پیار آیا, آنکھوں میں آنسو لا کے بولا پھر میں بھی بادشاہت کر کے کیا کروں گا. سارا مال منگوایا اور اس نے پھر 400 گھر بنائے, 399 1 منزل گھر اور 1-2 منزلہ گھر, اور اس نے پھر 400 عورتوں کو خریدا, ان سب کو آزاد کیا. 400 علماء سے کہا شادی کرو. ہم تو اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہتے تھے, شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. کہا شادی کرو. کہا کیوں؟ کہا اگر ہم ان کا استقبال نہ کر پائے تو ہماری نسلیں تو ہونی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلدی بولو یار, دل لگا کے بولو, نسلیں تو جلدی بولو. کتنے گھر بنائے جا رہے ہیں؟ 400, 399 گھر. اب مجھے آپ بتاؤ, ایک گھر جو 2 منزل بنایا نا, پوچھا یہ کس کے لیے, یہ 2 منزلہ کیوں بنایا؟ کہنے لگے یہ میری طرف سے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں تحفہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلدی بولو یار, جلدی بولو. اچھا ہے وہ بتاؤ, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور کا ذکر سننے والوں, دیکھنا تمہاری دنیا بھی بہتر ہے, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. حضور کے ذکر پہ مچلنے والوں, یہ سب کا حق نہیں ہے, سب کے سینوں میں یہ دل نہیں ہے, اور نہ سب کے اوپر اللہ کی ایسی رحمتیں ہیں. یہ تو آپ کا نصیب ہے جو رات میں اتنے وقت بھی حضور کی. اچھا کوئی ابو جہل کا کوئی آدمی اس کو دیکھ لے تو ایمان سے خودکشی کر کے مر جائے گا کہ یار 1400 برس ہو گئے, رات کے 12 بجے کے بعد بھی ایسے عاشق تو کسی کے بھی نہیں ہے جیسا آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اس نے کتنے گھر بنائے؟ کچھ پیسے ویسے خرچ ہوئے ہوں گے نہیں, پیسہ لگاؤ کچھ نہیں. اب ایسی آپ میلاد کے لیے تھوڑی سی لائٹ وائٹ لگاؤ. کچھ لوگوں کو ایک دم غربت کا دورہ پڑتا ہے, یار غریبوں پہ کیسا خرچ کر دیتے, اتنے پیسے کی کیا ضرورت تھی, اتنے میں اتنا غریب کا. بھائی آپ کا درد تو بالکل ہی ٹھیک ہے, مگر جب آپ یہ موبائل خرید رہے تھے 1.5 لاکھ والا, تو اس وقت یہ درد آپ کو نہیں ہوا کہ چلو 1 لاکھ روپیہ میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں اور 50,000 کا یہ اپنا موبائل خرید لیتا ہوں. مگر آپ نے اس وقت تو خوب شیخی دکھائی, آپ نے خوب ایٹیٹیوڈ دکھانے کے لیے اپنا موبائل خریدا. آپ نے جب کار خریدی تو 4-5 لاکھ کی بھی کار آتی ہے, مگر آپ نے 15 اور 20 لاکھ کی کار خریدی.
किस वजह से? क्योंकि आपका थोड़ा सा जो है वो पोजीशन बढ़ जाए। अच्छा, सैयदा अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हमारा घर इतना बड़ा था कि मैं खड़ी होती थी तो मेरा सर छत से लग जाता था, और वो खजूर की छाल का बना हुआ घर था। आपने घर बनाया, बेहतरीन स्टोन लगवाए, बेहतरीन आपकी तो बेहतरीन फोर सीलिंग, बेहतरीन आपके यहाँ सोफा सेट लगा, बेहतरीन सारी चीजें हुई, तब आपको गरीब याद नहीं आए। मगर जैसे ही मिलाद की बात आती है फौरन आपको गरीब याद आ गए। अरे तुम तो इन लाइटों पे तुम्हें तकलीफ हो रही है, इस पे तंज कर रहे हो। अगर हम आशिकों का बस चले तो आसमान के सितारे जमीन पे लाके लगा देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जल्दी नारे बोलो। रिसालत। दिल लगा के बोलो। सुभान मैं अल्लाह, मैं सुभान बात बिल्कुल उस तरफ लेके जा रहा हूँ जो मुझे इस वाक्य से जो मुझे मतलब निकालना है। इधर देखो, जरा गौर करो। अब वो तुब्बा हुमैरी जो है ना, वो कहता है ये मेरा खत है। उस खत में उसने यही लिखा है जिसका मफहूम यही है, मैं आमना के लाल पर अहमद पर ईमान लेके आता हूँ, और जब कयामत के दिन वो जन्नत में लेके जाएं और जब वो शफात के बाजू खोलें तो मुझ गुनहगार को अपनी शफात से महरूम न करें और मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएं। और उस खत पे अब आया उसने मोहर लगाने की बात, तो उसने मोहर मालूम है काहे की लगाई? ये पहली और आखिरी मोहर है जो स्याही की नहीं लगी है, बल्कि सोने को पिघलाया गया है, और सोना पिघलाने के बाद उस पे जो है वो मोहर लगाई गई है, और सोने की मोहर है। और दुनिया को ये बताया गया है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अगर सोने की मोहरें भी लगे तो ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह से नाराज नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मोहर दे दी, और फिर उसके बाद वो आलिम को दे दिया कि जब हुजूर की बार जब तुम्हारे अपने बेटे को दे देना वो अपने बेटे को। अब सुनो, वो जरा गौर करो, वो जो घर जिसमें 2 मंजिला पे जाकर के ऊँटनी बैठी है, अल्लामा बदरुद्दीन यानी फरमाते हैं तुम तो हुजूर के इल्म की बात करते हो, यहाँ ऊँटनी के इल्म का ये आलम है, उसे पता है कौन सा घर है मुस्तफा जाने रहमत का और किस घर को बनवाया गया नबी के लिए। तवज्जो करें, सारे उलमा लिखते हैं बात हक है कि अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल है, हुजूर उनके मेहमान बने हैं, मगर ये जाहिर है, बातिन ये है कि अबू अय्यूब जिस मकान में रह रहे थे, उनके वालिद जिस मकान में रह रहे थे, उनके दादा जिसमें रह रहे थे, वो उनका नहीं था, ये तो आमना के लाल का मकान था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, वो सामने अब हुजूर जब देखो ये बात को कितने साल गुजर गए। अब हुजूर जब मदीने आए तो एक आदमी खड़ा है, उसको हुजूर ने देखा, फरमाया अंता अबू लैला। लगा आप मुझे कैसे जानते हैं? फरमाया तेरी जेब में मेरा खत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी नस्लें बदली होंगी? तकरीबन 20 बदल गई होंगी ना। और क्या कह रहा है वो? आप मुझे कैसे जानते? सरकार ने फरमाया तेरी जेब में मेरा सुभान अल्लाह, खत बाद में दूंगा, पहले मुझे अपनी गुलामी में शामिल फरमाए। सुभान अल्लाह। उसके बाद सरकार ने उस खत को देखा, मुस्कुराए, आए हाय सुभान अल्लाह, जिसने इतना एहतमाम किया था उसका खत देख के हुजूर क्या कर रहे हैं? बोलो, मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ पर जोधपुर वालों अगर इस बात को समझ सको तो समझो, सरकार ने फरमाया तुब्बा मेरा है, मैं उसे कोई बुरा न कहे, मैं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। यहाँ पे गौर का मकाम यह है कि जिसने 1000 साल पहले नबी का मीलाद मनाया, हुजूर उसे जानते हैं, पहचानते हैं, तो जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, क्या मेरे सरकार उन्हें नहीं जानते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत।